نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين۔ آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں اور حضرت مفتی احمد جان خان نیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عرس کی اس تقریب میں شامل ہیں۔ اور بلا شک اور شبہ میں اپنی اگر بات کروں اور یقیناً آپ بھی ہم سب زیادہ علامہ صاحب کا بیان سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں، اسی وجہ سے آئے ہیں اور یہ آپ کا بڑا پن ہے اور امیر المجاہدین ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپ کی تربیت کا مظہر اور آپ کے خون کی تاثیر ہے کہ سب سے پہلے بھی آپ آئے، ہم لیٹ آئے بھی آپ کو سننے کے لیے واللہ، اور میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض بھی کی، ریکویسٹ بھی کی، لیکن بار بار آپ کو حکم تھا آپ فرماندے نے تو آڑے واسطے کھلا ٹائم ہے۔ تو یہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپ کا ہی فیض ہے، تو بس کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد بات سمیٹیں۔ تو مفتی احمد جان خان نیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر المجاہدین فرماندے سنج کے حضور علیہ السلام کے شعروں میں سے ایک شعر ہے اور قریب میرے خیال میں 11 سال مسلسل ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اس عرس کی محفل میں آپ آ کے خطاب فرماتے رہیں، تو بس رب کے فیصلے ہیں آج وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اب ادھر ہم کیا بات کریں، بس آپ کے لیے بات اتنی ہے کہ ابھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے جس کو امیر المجاہدین کا چمکتا چہرہ دیکھ کے بھی بات سمجھ نہیں آئی نا، اور جس کو آپ کا اختہ جنازہ اور وہ سارے منظر دیکھ کے بھی بات سمجھ نہیں آئی تو پھر 80-100 تقریراں کریے، اور حقیقت بات ہے پوری زندگی جتنا مرضی زور لائیے ادھر کریے ادھر کریے، اور امیر المجاہدین سے رب نے صدیوں کا کام لیا، صدیوں کا کام، تو اسی سارے مل میں جائیے تو آپ کا وہ جو ایک لمحہ جو بولنا تھا آپ کا فرمانا وہ پھر بھی سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ حضور علیہ السلام کے غیرت مند غلام ہیں، تو آپ خود فرماتے ہیں مفتی احمد جان خان نیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ گئے حج اور عمرے کے لیے اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ مدینہ پاک جیسی میرا داخلہ ہوا تو تھوڑا سا آگے گیا تو بارش برس رہی تھی، تو کہندے نے میرا پاؤں جو سا نا وہ سلپ ہو گیا، تو کہندے نے اس طرح جب میرا پاؤں تلکا نا جب میں سلپ ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دائیں پہلو کے اوپر نہ گر پڑا اس طرح، تو چونکہ آپ کی عمر بھی تھی اور آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں گرا نا دائیں پہلو پر تو پھر کیا ہوا کہ میرا بازو جو ہے نا شدید چوٹیں بھی آئی اور یہاں سے بازو میرا شدید تکلیف محسوس ہوئی، تو فرماتے ہیں اب میں چل نہیں سک رہا تھا، عمر کا بھی تقاضا ہے، جو ساتھ مرید تھے خلفاء تھے وہ آپ کو لے کے گئے اسپتال میں، اور آپ نے لکھا ہے اس مقدمے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نام تھا ڈاکٹر اسماعیل جو آرتھوپیڈک سرجن تھا ہڈیوں کا بہت بڑا، تو جب اس نے دیکھا مفتی صاحب کو تو مفتی صاحب کو وہ کہنے لگا کہ جناب اب تو ایکس رے ہوگا، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ ایکس رے میرے پاس موجود ہے، تو یہاں سے 2 مقام پر میری ہڈی جون سی ہے وہ ٹوٹ چکی تھی دائیں بازو کی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس نے کہا کہ مفتی صاحب فوری آپ کا جون سا ہے وہ آپریشن ہوگا، اب آپ نے جو فرائض ادا کرنے تھے وہ نہیں ہو سکتے، کہتے ہیں کہ چونکہ درد کی شدت بھی تھی چل نہیں سک رہا تھا لیکن پھر وہ عشق مصطفیٰ کا ایک وہ حرارت بھی تھی، فرمانے لگے کہ آپ مجھے خالی چند منٹ دیں اور کچھ دیر کے بعد اگر میں واپس آ گیا تو جو آپ چاہیں گے آپ کی مرضی سے آپ کے منشا کے مطابق ویسے آپریشن ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں پھر میں اسپتال سے نکلا معاجہ شریف کی طرف حاضری دینے کے لیے، تو ساتھ میرے جو رفقا تھے جو خلفاء تھے جو میرے مریدین اور جو میرے شاگرد تھے وہ کہنے لگے مفتی صاحب کا ہاتھ چل دیے، آپ فرمانے لگے ہم تو پاکستان گجرات کی سرزمین میں بیٹھ کے اور لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں کیا بیماروں مدینے چلو ہم کے مارو مدینے چلو، کہتے ہیں میں گیا معاجہ شریف کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ اے مالک و مختار، اے معاذ بن افرا کی ٹوٹی بازو جوڑنے والے، اے عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے، اس فقیر کا ٹوٹا بازو جوڑ دے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
کہ استغاثہ پیش کرنے کی دیر تھی. کہتے ہیں کہ پھر وہ بظاہر وہ ہڈی ٹوٹی ہوئی یہاں سے وہ ڈی شیپ تھا اور وہ نظر آتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم درد کا وجود بھی، درد کا احساس بھی باقی نہ رہا. آگے آپ فرماتے ہیں کہ آج فقیر اسی ٹوٹے ہاتھ اور ٹوٹے بازو کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر نئی میں لکھ رہا ہے. اور جس قلم سے آپ نے وہ تفسیر لکھی، آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ قلم بھی جو آپ کو ملا تھا وہ بھی بارگاہ رسالت سے تحفہ آیا تھا. اور اکثر آپ کا معمول تھا کہ حضرت پیر کرم الہی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں بعد نماز عصر نہ آپ جایا کرتے تھے حاضری دینے کے لیے. تو اس گلی نا جو مین وہاں گلی ہے ادھر ایک بد عقیدہ تھا. اس نے کیا کیا، وہ بڑا نہ کوئی کتا خطرناک کو ڈبو نہیں سی، دوسرا کتا سی خطرناک. تو بڑا کوئی خطرناک ڈبو تو لڑ دینا نا، ڈبو بندے نے نہیں پہنتے، وہ آپس سے زیادہ لڑ دینا. تو وہ ایک خطرناک کتا جون سا نا وہ لے کر آیا بڑا. اور اس نیت نال کہ اب چونکہ وہ بد عقیدہ تھا اور اس نے بڑی اس کی ٹریننگ کی، بڑا اس کو خونخوار بنایا، اور اسی گلی میں اس کا جو ہے وہ داخلی جو گیٹ جو ہے وہ کھلتا تھا. تو اب اس کی نیت یہ تھی کہ اب کی بات جب مفتی صاحب یہاں سے گزریں گے نا، ان کا معمول تو ہے کہ وہ ہر عصر کے بعد آگے حاضری دیتے ہیں. تو اس کیا کہ اس باری جدو گزرن گے تو میں گیٹ کھولاں گا تو کتا جو ہے ان کے اوپر حملہ آور ہو کے دے گا، اے تو اتنا خونخوار ہے تو چیر پھاڑ جائے گا. تو پھر ایک دن مفتی صاحب وہاں سے آپ کو گزر ہوا علیہ رحمہ کا، اس نے جناب گیٹ کھولا، وہ کتا اندروں جناب جس طرح چھٹ کے نہیں پہ جاندہ اس طرح بھاگتا ہوا آیا. جیسی مفتی صاحب نے ویکھے نے چون چون کر کے واپس نہ کیا. تو اور جو آپ دا شاگرد سی عرض کرنے لگیا، جناب یہ تو کتا اتنا وحشی ایسا درندہ، اس نے تو چیر پھاڑ دینے تھے، آخر یہ کیا وجہ؟ اور سمجھ دیا یہ فلسفہ، آخر یہ وجہ کیا؟ آپ نے تاریخ سا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا سے لکے نہیں، اسی مانگا والے ہاں. یہ جملہ ہمارے امیر و مرشد امیر و مجاہدین فرماتے سن، آپ فرماتے سن اسی مانگا والے ہاں. نہ ہی مالک کبھی ہمیں بیاسا چھوڑیں گے، نہ ہی مالک کبھی ساری قدر لگن دے رہے. اس لیے آج بھی اگر کسی کو بھول ہے، خدا کی قسم یہ حسینی قافلہ ہے جو امیر المجاہدین حضرت امام حسین کا خاتم اس کو خود چلا کے گئے. قیامت تک اس قافلے کو دنیا کی کوئی قوت اور کسی کا باپ بھی اس قافلے کو نہیں روک سکتا. چار سال ہو گئے تحریک لبیک نے حرمت مصطفیٰ کے لیے جوان بھائیوں کے جنازے اپنے کندھوں پر نہیں اٹھائے. وہ کون سا سال ہے کہ جس دن تحریک لبیک نے جوان کارکنان کے جنازے اپنے کاندھوں پہ نہ اٹھائے ہوں؟ وہ کون سا سال ہے کہ جس دن محمد عربی کے غلاموں نے لبیک کے نعرہ لگانے والوں نے حضور کی حرمت کی خاطر سینے گولنے سے چھلنی کے نہ کروائے ہوں؟ لیکن گلتے آخر کوئی ہے نا جی، جاتے بھی مسکرا کے ہیں، جب جنازے اٹھتے ہیں تب بھی مسکراتے ہیں. اور سامنے لگی موت کھڑی ہو، موت کا رقص ہو، کلاشنکوفوں کی گولیاں منہ کھل جائے، لیکن جاتے جاتے بھی نعرہ یہ لگاتے ہیں. اور آج بھی بابا جی دی دسو جی اتنا ظلم کہ بندہ جائے میلاد نبی شریف کے جلسے کے لیے، مانا کہ ٹھیک ہے تم نے لگائی 144 ہزارہ ڈویژن ہے اور ہزارہ ڈویژن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایبٹ آباد ہے. ایبٹ آباد کا جو دل ہے، جو مین چوک ہے، اس کا نام ختم نبوت چوک ہے. اور تب اس کا نام ختم نبوت چوک پڑا جب بابا جی نے فیض آباد کا دھرنا دیا. اس چوک کے اندر کینٹ پولیس کا تھانہ ہے. بتاؤ جی 144 لگی، لبیک آل عید میلاد نبی شریف کے جلسے کے لیے جائیں، ان کو تاک کے نشانے لے لے کے ان کے گولیوں سے آپ نے سینے چلنی کیے. بتاؤ جی ابھی وہ پی ٹی آئی والے اس چوک کے اندر انہوں نے دھرنا نہیں دیا؟ اس چوک کے اندر ویڈیوز موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. تھانہ یوں سامنے ہے، جتنی دور وہ آپ کی دیوار ہے، یہ تھانہ ہے.
اور تھانہ صدر جو کینٹ ہے وہ تھانہ ہے، اور 1 کلومیٹر کے اندر ڈی پی او دفتر ہے، 1 کلومیٹر کے اندر جو ڈی سی او دفتر ہے، لیکن گال یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی کوئی پریشانی کوئی نہیں، کیوں اسی مال کہاں لیں؟ بات وہاں ہی مکتی ہے۔ انہوں نے ظلم کیا، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا میں بھی میرا رب بھی ظالموں سے بالکل بری و ذمہ ہے، اور حضور نے آگے سنے اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص ان ظالم کے ساتھ چلا اور اس کو یہ پتہ ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے، حضور نے فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مفتی صاحب نے اس حدیث کی شرح کی، آپ نے فرمایا یہ مطلقاً آپ نے فرمایا کہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اگر گھر میں بیٹھ کے اس نے اس کو سپورٹ کیا، یہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کسی نے گھر میں بیٹھ کے اس کا ساتھ دیا، اور کسی نے قلم سے ساتھ دیا، کسی نے آرڈر سے ساتھ دیا، اور کسی نے اس کی ایسی حمایت کی، کسی نے پیسہ لگایا، آپ نے فرمایا سب کے سب اس حکم کے اندر داخل ہیں۔ اور اگلی حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بروز قیامت والے دن پھر منادی ندا دینے والا یہ ندا دے گا، تو وہ کہے گا ہاں جی اب آ جاؤ ظالم، تو پھر صرف ظالم نہیں آئیں گے، اب سنو یہ انشاءاللہ حشر کو ہوگا، یہ معلوم یہ صفحے بننی ہے، دنیا میں بھی ہونا ہے حشر میں بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ظالم اکیلا نہیں آئے گا، اگلا کیا آرڈر پاس ہونا ہے؟ اب آ جائیں ان کے یار، اب آ جائیں ان کے حامی، اب آ جائیں وہ، یہ پولیس والے ایجنسیوں والے سن رہے ہیں، اب وہ آ جائیں کہ جنہوں نے ظالم کو قلم دیا، اب وہ آ جائیں جنہوں نے ظالم کے لیے اس قلم کو جون سا ہے وہ تراشا، اور وہ بھی آ جائیں جنہوں نے اس ظالم کو اس قلم کو بھرنے کے لیے سیاہی دی۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کفر کی بنیاد کے اوپر معاشرہ جون سا ہے وہ ٹک سکتا ہے، معاشرے قائم ہے نا آج بھی، یورپی یونین اور یورپ کے آپ سٹیٹس دیکھیں وہ سارے کفر کے اوپر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کفر کے اوپر کوئی معاشرہ پھر بھی کچھ دن رہ سکتا ہے، لیکن جب ظلم ہو جائے نا ظلم، تو اس کے اوپر کوئی بھی معاشرہ جون سا ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو پھر ایک کوئی بندہ ایک گل کرے کہ میں نے سمجھ نہیں ہے، یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ بھی دنیا کا، اور کنفیوشس چائنیز وہ سکالر ہے، کتے کھان والا کافر مشرک، اس سے کسی بندے نے پوچھا سیمینار تھا، انہوں نے کہا جناب 3 چیزیں آپ کی ریاست میں آپ کی اسٹیٹ میں، انصاف، معیشت، اکانومی، دفاع، ڈیفنس، اگر بامر مجبوری ان میں سے ایک چیز کو ترک کرنا پڑے کون سی کریں گے؟ اس نے کہا دفاع۔ آگے انہوں نے کہا جناب اگر ان 2 میں سے بھی بامر مجبوری کوئی چیز آپ کو اگر ترک کرنی پڑ جائے کون سی کریں گے؟ اس کہا جی اکانومی، معیشت، اکیلا رہ گیا انصاف۔ اس نے کہا صرف انصاف کے اوپر آپ کس طرح زندہ رہیں گے؟ سنو جی کافر نے بھی مسئلہ سمجھ آیا، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جدو انصاف ہوئے گا نا اور رایا کو اپنے حاکم کے اوپر، قوم کو اپنے حکمرانوں کے اوپر اعتماد ہوگا، اور جب معاشرے کی بنیاد اس عدل کے اوپر رکھی جائے گی کہ حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا، آپ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح معاشرہ کھڑا ہوگا نا تو پھر معیشت کا حل یہ ہوگا کہ اگر ملک کے دشمن سامنے آگے تو اس قوم کے لوگ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے بغیر ہتھیاروں کے سینہ تان کے ریاست کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج اداروں کو بھی پتہ ہے، میں آپ کو یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں، چونکہ میرا خود ایک فورس کے ساتھ 9 سال تعارف رہا، ہمارے اپنے خاندان کے اندر میرے خود والد صاحب بڑے سینئر جون صاحب وہ گریڈ سے ریٹائر ہوئے، اس لیے میں آج ہی آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اداروں کو بھی پتہ ہے، یہ قوم کو بھی پتہ ہے، یہ عوام کو بھی پتہ ہے، یہ حکمرانوں کو بھی پتہ ہے کہ ملک پاکستان کے ساتھ اگر مخلص ہیں تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ آج بھی فرقہ واریت کو اگر کوئی آگ میں نہیں پھینک رہا اور آج بھی ملک کے خلاف یا ریاست کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوا، نہ ہمارے بڑے کھڑے ہوئے، تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ لبیک والے کل بھی وہ جو راستہ ہمیں امیر مجاہدین بتا کے گئے ہیں، جس وقت تک اس راستے پہ ہم عمل پیرا ہے اور اسی راستے پہ تحریک جاری ہے۔ اب کوئی بندہ لاکھ بکواس کرے نہ، انشاءاللہ کبھی بھی تشدد کی راہ اختیار کی جائے گی، چاہے جتنا مرضی ظلم ہو، جو امیر مجاہدین ہمارے لیے فرما گئے ہمارے لیے وہ راہ کافی ہے، اور انشاءاللہ اسی راہ پہ چلتے چلتے میں آپ کو خود بتاؤں، بس بات ختم۔ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس کچھ لڑکے آئے اور انہوں نے جب عرض کی امیر مجاہدین کے سامنے کہ جناب ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دے دی گئی اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر کا چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے، کئی مرتبہ تو ہم سوئے ہوتے ہیں گرم بستروں کے اندر اور آپ کو رات پولیس آ کے جو اٹھا کے لے کے جاتی ہے۔ انہوں نے کئی باتیں کی، میں خود ادھر موجود تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے بدلہ لینا ہے۔ تو امیر المجاہدین ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا بیٹا بدلہ یہ ہے کہ اٹھو اور ملک میں حضور کا دین کا نفاذ کر دو۔
ہر چیز کا بدلہ ہو جانا ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ محنت کریں گے نا جی انشاءاللہ. اب پوری محنت کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. آج عرس کی بابرکت محفل کیوں ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غیرت ایمانی کے ساتھ جئیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سینہ عشق مصطفیٰ سے بھر جائے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سینے کے اندر سے غیر خدا کا روح پر دبدبا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, اگر کفر کی آگ میں آگ ڈال کے سینہ پھاڑ کے شیروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو پھر آج حسین کے خادم کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. حسینی قافلے کا آپ کو جو ہے وہ مسافر بننا پڑے گا. علامہ اقبال نے بھی یہاں قلم اٹھایا. آپ فرماتے ہیں زندگانی ہے صدف اور قطرہ نساں ہے خودی. اقبال کہتا ہے کہ جو زندگی ہے یہ صدف کے مانند ہے. زندگانی ہے صدف اور قطرہ نساں ہے خودی, اور وہ قطرہ اور وہ گوہر اور وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر نہ کر سکے. اس کا مطلب معنی یہ ہے کہ یہ حضور کے غیرت مند غلام ہیں جن کے پاس آپ نے آنا ہے, ان سے آپ نے تربیت لینی ہے, ان کے ساتھ منسلک ہونا ہے. اقبال کہتا ہے وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر نہ کر سکے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کون سا دینی یا مذہبی رہنما, وہ کون سا لیڈر, وہ کون سا ادارہ ہے جس کے ساتھ آپ کئی سالوں سے منسلک, لیکن اس نے آپ کی اتنی بھی تربیت نہ کی, اس نے اتنی بھی غیرت ایمانی, اتنا بھی جوش, اتنا بھی جذبہ نہ آپ کے اندر پیدا کیا, نہ وہ آپ کو حضور کی عزت کا محافظ بنا سکا, نہ وہ آپ کو عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا سکا, نہ اس نے آپ کے اندر اتنی جرأت پیدا کی کہ وہ کفر کے سامنے آپ سینہ تان کے لبیک کا نعرہ بھی نہ لگا سکیں. تو یہ وہ باتیں ہیں. امیر المجاہدین بزدل تو بزدل بندہ بھی امیر المجاہدین کی جب زیارت کرتا تھا نا, اور ان کے سامنے بیٹھ کے کچھ لمحہ ان کی گفتگو سنتا تھا, ان کا خطاب, تو وہ اتنی دلیری آتی تھی کہ اگلے لمحے حضور کے نام پر وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو کے کھڑا ہو جائے گا. یا رسول اللہ اگر خود نگر خودگر خودگیر خودی, تو ممکن ہے کہ موت سے بھی تو نہ مر سکے. اور جائیں پہ بلے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا. آفر باندھنے کے نام فقیر اناد باہو قبر جنا دی جیوے ہو تیسی جنا دے نالا. آپ نے بھی انشاءاللہ تحریک لبیک آپ نے ساتھ دینا ہے, ساتھ دیں گے جی انشاءاللہ, اور پوری جرت اور پوری قوت کے ساتھ آپ نے لبیک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ